السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے مسائل کے متعلق۔ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور اکثر لوگ اس کو معلوم بھی کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے فرض نمازوں کی چھوٹی ہوئی رکعتوں کے متعلق۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کبھی ہماری ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو کبھی 2 رکعت اور کبھی 3 رکعت چھوٹ جاتی ہیں۔ تو جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہوتی ہیں ہم ان کو پورا کیسے کریں، اسی کے متعلق میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں فجر کی نماز سے۔ فجر کی فرض نماز کی تعداد 2 ہے، اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر فجر کی نماز میں ہماری ایک رکعت چھوٹ جائے، جو امام صاحب کی دوسری رکعت ہوگی اس کو مکمل کر لیں گے۔ امام صاحب سلام پھیر لیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی پہلی رکعت کو مکمل کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سجدے کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہم نماز کو مکمل کرتے ہیں اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ کے ذریعے ہم اپنی نماز کو پوری کر لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر آپ کی فجر کی دونوں ہی رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ کو امام صاحب تشہد میں ملے، آپ جب گئے تو امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ امام صاحب کے ساتھ تشہد میں مل جائیں گے۔ جب امام صاحب سلام پھیر لیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ اپنی 2 رکعت جیسے الگ سے پڑھتے ہیں اسی طرح اپنی 2 رکعت مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 4 رکعت والی فرض نمازوں میں، جیسے کہ ظہر، عصر اور عشاء۔ یہ 3 نمازیں ہیں جن کی تعداد فرض نمازوں میں 4 رکعتیں ہیں۔ اگر کسی کی 4 رکعت والی فرض نمازوں میں ایک رکعت چھوٹ جائے اور اس نے امام صاحب کے ساتھ 3 رکعت مکمل کر لی ہے تو اس کا ایک رکعت مکمل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ وہ یہ کہ امام صاحب سلام پھیر لیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے اپنی چوتھی رکعت کو مکمل کرنے کے لیے۔ آپ ثنا پڑھیں گے، تعوذ و تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ آپ کی چوتھی رکعت ہے۔ اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے، سلام پھیر لیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اس کو بھی پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ 2 رکعت ہم نے امام صاحب کے ساتھ مکمل کرنی، 2 رکعت ہم کو پڑھنی ہے۔ تو امام صاحب سلام پھیر لیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور دوسری صورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد کیونکہ ہماری تیسری رکعت ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، تشہد میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد چوتھی رکعتیں مکمل کریں گے، سورہ فاتحہ، سورت، کوئی دوسری صورت ملائیں گے، رکوع سجدہ کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں گے، پھر ہماری چوتھی رکعت ہوگی ہے اور ہم اس کو مکمل کریں گے۔ لیکن اگر 4 رکعت والی فرض نمازوں میں 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان رکعتوں کو کس طرح مکمل کریں۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ بغور سنیں۔ جب ہماری 3 رکعت نکل جائے، 3 رکعت چھوٹ جائے اور ہم نے امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت مکمل کر لی ہے تو امام صاحب سلام پھیر لیں گے، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو ہم پہلے سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد کیونکہ ہماری دوسری رکعت ہوگی تو ہم تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ تشہد میں ہم تحیات پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ پھر آپ تیسری اور چوتھی رکعت جیسے پڑھی جاتی ہیں ویسے مکمل کر لیں گے۔ اب رہا مسئلہ مغرب کی نماز کا، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس میں اکثر لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کی مغرب کی پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے، یعنی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، تو اس کا پڑھنے کا طریقہ، اس کو مکمل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ اور دوسری صورت ملانے کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد کیونکہ آپ کی تیسری رکعت ہے اور مغرب کی نمازوں میں کل تعداد کتنی ہے؟ 3 رکعت ہیں، تو آپ سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے اور تشہد پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر کر اپنی مغرب کی نماز مکمل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کی 2 رکعت چھوٹ جاتی ہیں اس کا مسئلہ بھی آپ بغور سنیں۔ اس کا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئی ہے مغرب کی تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت مکمل کر لی ہے، امام صاحب سلام پھیر لیں گے، آپ جب اپنی رکعتوں کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری صورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھنا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے مغرب کی اور دوسری رکعت میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ
تشہد میں بیٹھیں گے اور تشہد میں التحیات پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو کھڑا ہو جانا ہے. پھر آپ کو اپنی تیسری رکعت مکمل کر لینی ہے. تیسری رکعت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد کوئی دوسری صورت ملائیں گے, اس کے بعد رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, سجدہ کرنے کے بعد آپ کو تشہد میں بیٹھ جانا ہے. پھر آپ کو جیسے نماز مکمل کرتے ہیں ویسے ہی نماز کو مکمل کر لینا ہے. انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. یہ تھا مسائل چھوٹی ہوئی رکعتوں کے متعلق کہ جن حضرات کی کوئی رکعت چھوٹ جائے کہ وہ کس طرح پورا کریں. لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اگلی کلپ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری رکعت چھوٹنے والی ہے, ہم جماعت سے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری رکعت چھوٹنے والی ہے, امام صاحب رکوع کے جانے کے قریب ہوتے ہیں یا رکوع میں چلے گئے ہوتے ہیں, تو عام طور پر اکثر لوگ غلطی کر بیٹھتے کہ وہ بہت ہی زیادہ جلد بازی میں بھاگ دوڑتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ جا ملتے ہیں. یہ طریقہ آپ کا بہت ہی زیادہ غلط ہے. اس میں پہلے نقصان یہ ہے کیونکہ مسجد ماشاء اللہ ہماری بہت خوبصورت ہوتی ہے, ٹائلس بچھے ہوتی ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم بھاگتے ہوئے ہمارا پیر پھسل جائے اور ہمارا چوٹ کھانی پڑ جائے, تو اس لیے بھاگ کر نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بعد میں ہم اس کو رکعت کو مکمل کر لیتے ہیں. اسی طرح اب دوڑ کر ہم امام صاحب کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں تو یہ ہمارا سانس پھول جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, اور جس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی وہ ہماری نماز مکمل نہیں ہو پاتی. تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری رکعت چھوٹنے والی ہے, امام صاحب رکوع میں چلے گئے یا رکوع میں جانے والے ہیں, تو آپ تسلی سے سکون اطمینان کے ساتھ جائیں, امام صاحب کے ساتھ مل جائے. اگر رکعت چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں مکمل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے مسائل نماز کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو آگے تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں پہ بھی یہ نماز کے جو مسائل ہیں ان کو بھی معلوم ہو سکے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.